یہ قتل عام وتیرہ کسی یزید کا ہے، جو ظلم کرتا ہے وہ لشکری یزید کا ہے۔ یہاں تو سارا زمانہ ہے کوفیوں جیسا، کبھی حسین کا ساتھی کبھی یزید کا ہے۔ اس میں بش بھی، بلیر بھی، واجپائی بھی، یہ سلسلہ تو ازل سے اسی یزید کا ہے۔ یہاں جلوس ہے فریاد کرنے والوں کا، جو سب سے آگے ہے وہ آدمی یزید کا ہے۔ وہ ملک بیچتے ہیں، اسلحہ خریدتے ہیں، یہ کاروبار ہر ایک دائمی یزید کا ہے۔ کوئی چمن ہو خزاں بار بار آتی ہے، ہر ایک دور گھڑی دو گھڑی یزید کا ہے۔ اسے گئے ہوئے گو سینکڑوں برس گزرے، مجھے تو لگتا ہے یہ عہد بھی یزید کا ہے۔ حسین کا تو کرم ختم ہونے والا نہیں، حسین کا تو کرم ختم ہونے والا نہیں، کچھ اور صبر زمانہ ابھی یزید کا ہے۔ حسین ایک ہے لیکن یزید کتنے ہیں، ہر ایک دور کسی اور ہی یزید کا ہے۔ میڈیا سبھی شہزاد اس کے کاسا لیس، جو تم سمجھتے ہو مقصد وہی یزید کا ہے۔ 15 مطبوعہ مجموعہ ہے کلام کے خالق شہزاد احمد، جن کا ادب اور جدید علوم سے گہرا تعلق ہے اور جنہوں نے روایت، تخلیقی رومانیت اور جدیدیت سے اپنا جہان شاعری آباد کر رکھا ہے، انہی شہزاد احمد کے جہان شاعری کی گشت نوردی آج کا موضوع سخن ہے۔ 16 اپریل یعنی چند روز بعد شہزاد احمد 80 برس کے ہو جائیں گے، انہیں سالگرہ مبارک۔ شہزاد احمد نے جس دور میں شاعری کے خارزار میں قدم رکھا، لگ بھگ 2-4 سال کے فرق کے ساتھ ترقی پسند تحریک بھی شباب پر تھی۔ اس وقت جدید غزل کے پیش رو کے طور پر اقبال غزل میں ایک نیا رنگ دے چکے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب جدید اسلوب میں لکھنے والوں کے ساتھ ساتھ روایتی اسلوب کے پیروکاروں کی بھی کمی نہ تھی۔ غزل کے عمومی رنگ اور گھسے پٹے موضوعات کے تسلط سے غزل کو آزاد کرانے والوں میں سے ایک نمایاں نام شہزاد احمد کا بھی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد 50 کی دہائی میں منظر عام پر آنے والی پہلی نسل کے قافلے میں احمد فراز، منیر نیازی، جمیل الدین عالی، ناصر کاظمی، محشر بدایونی، جون ایریا اور شہزاد احمد وغیرہ شامل تھے۔ ان تمام میں مقبولیت اور فنی معیار کے حوالے سے صرف احمد فراز، منیر نیازی اور ناصر کاظمی شہزاد احمد کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ فکری بلوغت، روشن خیالی اور رومانس کے حوالے سے شہزاد احمد کی اٹھان دوسروں سے جدا ہے۔ شہزاد احمد بنیادی طور پر رومان پسند شاعر ہیں۔ ان کی شاعری حسن و عشق اور رومانس کا ذکر خاص لیے ہوئے ہے۔ چاند کو دیکھنے نکلا نہ کوئی گھر والا، بھر گئے شہر کے میدان چھڑے لوگوں سے۔ ایک عرصے تک شہزاد احمد کی مقبولیت اسی طرز احساس کے بدولت رہی۔ با الفاظ دیگر اردو غزل شہزاد احمد کے وضع کردہ اسلوب کے زیر اثر رہی۔ اسی اسلوب نے غزل میں نئے امکانات اور زبردیوں کو جگہ دی۔ غزل کو فارسی سے مستعار لیے جانے کی بنا پر ایرانی چمن کی فضا راس آتی ہے، لیکن شہزاد احمد نے غزل کو اپنی دھرتی کے جنگلوں،
शहरों, देहातों और खेतों का माहौल दिया। मोतिये की बास, तारे की चमक, सरसों का रंग, दो जहां की लज्जतें हैं प्यार की एक बात में। शहजाद अहमद जितना बड़ा शायर है, बावजूद उसे वो मुकाम नहीं मिल सका जिसका वो हकदार हैं। उर्दू मंजिल.com की मदीर आला सबिया सबा का एक शेर है, मुझे हजूम ने पीछे कहीं धकेला था, मुझे तो वक्त ने बढ़ के गले लगाया है। खुद शहजाद अहमद का कहना है, मैं शहजाद हरफे गलत हूं तो फिर मुझे उसने रहने दिया किस लिए। शहजाद अहमद की गज़ल मुशाहिदे और लफ्ज़ियात हर दो सतह पर जदीद गज़ल है। वो तशबीह और इस्तारे से भरपूर काम लेते हैं। उनकी तख्लीकी रौ ऐसे शेरों में नजर आती है। ये आंखें सीपियां हैं इसलिए भी हर आंसू को गौहर करना पड़ेगा। आंखों को चश्मे आहू, गजाल आंखें और बहुत कुछ लिखा गया है। आंसू आंख में उतरे तो एक झिलमिल झिलमिल रोशनी की मानिंद करार दिया गया है। लेकिन ये शहजाद अहमद ही हैं जो आंख को सीपी कह सकते हैं और सीपी के अंदर जाने वाले बारिश के कतरे और उसके मोती बनने के अमल को इतनी खूबसूरत लफ्ज़ियात दे सकते हैं। आइए शहजाद अहमद से उनकी यही गज़ल सुनते हैं। ये आंखें सीपियां हैं इसलिए भी, ये आंखें सीपियां हैं इसलिए भी हर आंसू को गौहर करना पड़ेगा। उसे रुखसत ही क्यों होने दिया था, उसे रुखसत ही क्यों होने दिया था, ये गम अब उम्र भर करना पड़ेगा। उसे रुखसत ही क्यों होने दिया था, ये गम अब उम्र भर करना पड़ेगा। कहां तक दर बदर फिरते रहेंगे, कहां तक दर बदर फिरते रहेंगे, तुम्हारे दिल में घर करना पड़ेगा। अभी तक जिस पे हम पछता रहे हैं वही बारे दिगर करना पड़ेगा। मोहब्बत में उन्हें जल्दी बहुत है, मोहब्बत में उन्हें जल्दी बहुत है, ये किस्सा मुख्तसर करना पड़ेगा। बहुत आते हैं पत्थर हर तरफ से, बहुत आते हैं पत्थर हर तरफ से, शजर को बेसमर करना पड़ेगा। बहुत आते हैं पत्थर हर तरफ से, शजर को बेसमर करना पड़ेगा। अज़ाबे जान से ही तरके ताल्लुक, अज़ाबे जान से ही तरके ताल्लुक करेंगे हम अगर करना पड़ेगा। खालिद अहमद का कहना है कि जदीद पाकिस्तानी गज़ल के बानी मुबानी शहजाद अहमद ने अल्लामा इकबाल के तसव्वुर हयात और तरक्की पसंदों के नज़रिए हयात के दरमियान इंसानी वजूद के हयातियाती इदराक की बात की, इंसान के हयातियाती वजूद का एहसास दिलाया और इंसानी वजूद की अपनी हयात आफरीनी को फितरत के मज़ाहिर और उनके खरोश के तकाबुल में जा बजा जांचा और परखा है। आइए शहजाद अहमद से एक और गजल सुनते हैं। जलाया था मैंने दिया किस लिए, बिफरने लगी है हवा किस लिए। कोई भी अगर सुनने वाला नहीं तो दिल से उठी है सदा किस लिए। अगर जानते हो कि तुम कौन हो, अगर जानते हो कि तुम कौन हो, उठाते हो फिर आईना किस लिए। मेरे सामने उसका चेहरा जो था, मेरे सामने उसका चेहरा जो था, पलटकर उसे देखता किस लिए। जो लिखा हुआ है
وہ ہونا تو ہے جو لکھا ہوا ہے وہ ہونا تو ہے اٹھاتے ہو دستے دعا کس لیے مجھے کیوں تماشا بنایا گیا یہ محشر ہوا ہے بپا کس لیے مجھے کیوں تماشا بنایا گیا یہ محشر ہوا ہے بپا کس لیے میں کیوں اس قبیلے میں پیدا ہوا ملی ہے مجھے یہ سزا کس لیے اسی قافلے کا مسافر ہوں میں میرا راستہ ہے جدا کس لیے بہت مختلف تھی میری آرزو مجھے یہ زمانہ ملا کس لیے بھری انجمن میں اکیلا ہوں میں بھری انجمن میں اکیلا ہوں میں مگر یہ نہیں جانتا کس لیے میں شہزاد حرف غلط ہوں تو پھر مجھے اس نے رہنے دیا کس لیے رضا صدیقی کو اجازت دیجیے ایک نئی کتاب ایک نئے شاعر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ